ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور معافی چاہتے ہیں۔ اللہ کی لاتعداد سلامتی، رحمت اور برکت نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اور اولاد اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں وہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا جس میں وہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس طرح گمراہ نہ کر سکے جس طرح عام دنوں میں کرتا ہے۔ خاص طور پر اسی مہینے میں وہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے اور جہنم کے چھٹکارے کا انعام دیتا ہے۔ تو کیا ہم اس ماہ کی برکت سے فائدہ نہ اٹھائیں؟ ہمارے کتنے رشتہ دار و دوست احباب پچھلے سال اس ماہ میں ہمارے ساتھ تھے لیکن وہ آج ہمارے بیچ نہیں ہیں، انہیں یہ مہینہ نصیب نہیں ہوا، جبکہ اللہ نے ہمیں زندگی و صحت دی اور یہ مبارک ماہ نصیب فرما کر پھر ایک موقع دیا کہ ہم اپنے سبھی گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اس ماہ کے آمد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارے پاس ماہ رمضان آ چکا جو کہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس کی خیر سے محروم رہ جائے وہ حقیقت میں محروم ہوتا ہے۔ یہ حدیث نسائی شریف سے لی گئی ہے۔ اس ماہ کی خصوصیت اس طرح ہے، قرآن مجید کا نزول آسمانی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب قرآن کو سب سے افضل مہینے میں بلکہ اس ماہ کی سب سے افضل رات میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک ساتھ نازل فرمایا اور اسے بیت العزا میں رکھ دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے بیچ فرق کرنے کی تاکید دی گئی ہے۔ یہ مضمون سورہ بقرہ آیت 185 سے ہم نے لیا ہے۔ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ سورہ قدر کی آیت نمبر 1۔ جہنم سے آزادی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ایسا ہر رات کرتا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ سے لی گئی ہے اور یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس ماہ میں ہر دن اور ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور ہر دن اور ہر رات مسلمان کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے۔ یہ حدیث بازار صحیح ترغیب و ترہیب سے لی گئی ہے۔
3 जन्नत के दरवाज़ों का खोला जाना, 4 जहन्नम के दरवाज़ों का बंद किया जाना, और 5 शैतानों का जकड़ा जाना। जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो शैतानों और जिन्नों को जकड़ दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं, जहन्नम का कोई दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ा जाता, जन्नत के दरवाजे खोल लिए जाते हैं, जन्नत का कोई दरवाज़ा बंद नहीं छोड़ा जाता। और एक ऐलान करने वाला पुकार कर कहता है, ए खैर के तलबगार आगे बढ़, और ए शर के तलबगार अब तो रुक जा। यह हदीस इब्न माजा सही तरगीब व तरहीब से ली गई है। 6 एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। इस माह में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। फरमाने इलाही लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। ये सूरह कद्र की आयत नंबर 3 का तर्जुमा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक यह महीना तुम्हारे पास आ चुका है, इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम हो जाता है वो मुकम्मल खैर से महरूम हो जाता है, और इसकी खैर से तो कोई हकीकी महरूम ही महरूम रह जाता है। यह हदीस इब्न माजा सही से ली गई है। 7 रमज़ान में उम्रा हज के बराबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी औरत से फरमाया, जब रमज़ान वो महीना आ जाए तो तुम उसमें उम्रा कर लेना, क्योंकि रमज़ान में उम्रा हज के बराबर होता है। ये हदीस बुखारी शरीफ और मुस्लिम से ली गई है। एक दूसरी रिवायत के अल्फाज यहाँ है कि एक अंसारी औरत से जिसे उसे सनान कहा जाता था, सनाम कहा जाता था, कहा, तुमने मेरे साथ हज क्यों नहीं किया? तो उसने सवारी न होने की मजबूरी बयान की। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में उम्रा करना ऐसा है जैसे मेरे साथ हज करना। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम से ली गई है। अभी रमज़ान में ज़रूरी अमाल, एक रोज़ा। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, वैसे ही जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवे की राह इख्तियार करो। ये तर्जुमा सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से लिया गया है। और यह कि बस जो शख्स भी इस महीने को पाए वह इसके रोजे रखे। यह तर्जुमा सूरह बकरा की आयत 185 से लिया गया है। और यह बात हम सभी जानते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, और उनमें से एक रमज़ान के रोजे रखना है। मरीज और मुसाफिर के बारे में फरमाया, तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफर में हो तो वह और दिनों में गिनती को पूरा करे। यह तर्जुमा हमने आयत 184 सूरह बकरा से लिया है। कुरान व हदीस में रोजे की यह फज़ाइल बयान हुए हैं। एक, मग़फ़िरत और अजर अजीम का वादा है। रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाले औरतों के लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत और बड़ा सवाब कर रखा है। ये तर्जुमा हमने आयत 35 सूरह अहज़ाब से लिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान की हालत में अल्लाह से सवाब पाने की नीयत से
رمضان کے روزے رکھ کے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہم نے بخاری شریف سے لی ہے۔ 2، روزے کا اجر و ثواب اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر نیک عمل کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر حتیٰ کہ 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سوائے روزے کے جو کہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ وہ میری وجہ سے اپنی شہوت اور اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے۔ یہ حدیث مسلم 1151 سے لی گئی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے نفع پہنچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روزہ رکھا کرو کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ حدیث نسائی اور ابن خزیمہ اور صحیح سے لی گئی ہے۔ اور یہ کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسری اللہ سے کے ملاقات کے وقت۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم سے لی گئی ہے۔ 3، روزہ ڈھال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، اور تم میں سے کوئی شخص جب روزے کی حالت میں ہو تو وہ بری بات نہ کرے اور لڑائی جھگڑے سے بچے۔ اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا اسے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم سے لی گئی ہے۔ اور ڈھال سے مراد یہ ہے کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص جنگ سے بچنے کے لیے ڈھال لیتا ہے۔ یہ حدیث نسائی ابن ماجہ میں درج ہے۔ 4، باب الریان، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اور پکار کر کہا جائے گا کہ کہاں ہے روزے دار؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے علاوہ اور کوئی اس سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سب روزے دار جب جنت میں چلے جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم سے لی ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا 1 نہیں بلکہ 2 خرچ کرتا ہے، اسے جنت کے دروازوں سے پکار کر کہا جائے گا، اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ تمہارے لیے بہتر ہے، لہذا نمازی کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، مجاہد کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، اور روزہ دار کو باب الریان سے پکارا جائے گا، اور صدقہ کرنے والے کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف سے لی گئی ہے۔ 5، روزہ شفاعت کرے گا۔ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے کھانے سے اور شہوت سے روکے رکھا، اس لیے تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ اسی طرح قرآن کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، لہذا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کر دی جائے گی۔ یہ حدیث مسند احمد حاکم سے لی گئی ہے۔ 6، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم
جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی اچھی ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم سے لی گئی ہے۔ 7، روزے کی حالت میں مرنے والا جنتی ہے۔ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر موت آ گئی تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا اور روزے ہی کی حالت میں وہ مر گیا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا اور اسی وقت اسے موت آ گئی تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسند احمد سے لی گئی ہے۔ ابھی روزہ خوروں کا انجام بھی سن لیجیے۔ اب ذرا بھی یہ جان لے کہ اس ماہ میں بغیر کسی شرعی اجر کے روزہ چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں 2 آدمی میرے پاس آئے اور اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے کچھ لوگوں کو الٹا لٹکے ہوئے دیکھا جن کے بانچیں چیر دی گئی تھی اور ان سے خون بہ رہا تھا۔ میری یہ پوچھنے پر کہ یہ کون لوگ ہیں، جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کے دنوں میں کھایا پیا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ترغیب سے لی گئی ہے۔ 2، قیام رمضان یعنی نماز تراویح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اللہ کی رضا کو پانے کے لیے رمضان کا روزہ لکھ لیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف سے لی گئی ہے۔ رہا نماز تراویح کی تعداد کا مسئلہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان اور دوسرے مہینوں میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم سے لی گئی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 8 رکعت اور وتر پڑھائے، پھر آپ دوسری رات باہر نہ نکلے۔ صبح اس بارے میں پوچھنے پر فرمایا کہ مجھے ڈر لگا ہے کہ کہیں تم پر یہ نماز وتر فرض نہ کر دی جائے۔ ابن خزیمہ سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث موطا مالک سے لی گئی ہے۔ نماز تراویح کی رمضان میں تہجد ہے۔ نماز تراویح ہی رمضان میں تہجد ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں شب کو ہمارے ساتھ قیام کیا اور اتنی لمبی قرات کی کہ تہائی رات گزر گئی، پھر 25ویں رات کو ہمارے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے تو اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 27ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمارے ساتھ قیام کیا اور اپنے گھر والوں اور بیویوں کو بلا لیا اور اتنا لمبا قیام کیا کہ ہمیں سحری کے فوت ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ یہ حدیث ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں درج ہے۔ ایک اثر جو امام مالک نے نقل کیا ہے کہ یزید بن رومان کا بیان ہے کہ لوگ
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رمضان میں 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور یہ اثر منقطع ضعیف ہے، کیونکہ یزید بن رومان نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا ہی نہیں۔ یہ حدیث موطا مالک سے لی گئی ہے۔ 3. صدقہ کرنا اور دوسرے نیک کام کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کام سب سے زیادہ رمضان کے مہینے میں کرتے، جبکہ جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے، اور جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے۔ دوران ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سناتے، اور آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ جلدی کرتے ہوئے خیر کے کاموں کی طرف سبقت لے جاتے۔ یہ حدیث بخاری شریف سے لی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ حدیث ترمذی ابن ماجہ میں درج ہے۔ 4. تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن مجید کے فضائل میں یہی بات کافی ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے۔ یہ حدیث ترمذی اور حسن سے لی گئی ہے۔ 5. دعا، ذکر و استغفار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ 1. اپنے اولاد کے لیے والد کی دعا، 2. روزے دار کی دعا، 3. مسافر کی دعا۔ یہ حدیث صحیح الجامع صغیر سے لی گئی ہے کہ 3 دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ دوسری حدیث ہے، 1 روزدار کی دعا، 2 مظلوم کی دعا، اور 3 مسافر کی دعا۔ یہ حدیث صحیح الجامع صغیر سے لی گئی ہے۔ بے شک روزے دار کی افطاری کے وقت ایک دعا ایسی ہوتی ہے جسے رد نہیں کیا جاتا۔ یہ حدیث ابن ماجہ سے لی گئی ہے۔ 1. روزے کی نیت۔ فرض روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جس نے فجر طلوع ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح الجامع صغیر سے لی گئی ہے۔ طلوع فجر کے بعد بھی ظہر سے پہلے تک کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ فجر کے طلوع ہونے کے بعد کچھ نہ کھایا پیا ہو۔ اس کے علاوہ یہ کہ نیت کا تعلق دل سے ہے، اس لیے دل ہی میں روزے کی نیت کی جائے۔ سحری کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم سے لی گئی ہے۔ سحری پوری کے پوری برکت ہے، اس لیے اسے مت چھوڑو، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ حدیث احمد صحیح ترغیب و ترہیب سے لی گئی ہے۔ سحری دیر سے کھانا افضل ہے، اور اگر رات کو روزے کی نیت کر کے سوئے اور سحری کے لیے نہ جاگ سکے تو اس حالت میں بنا کچھ کھائے پیے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اگر غسل کرنا واجب ہو اور سحری کا وقت کم ہو تو وضو کر کے پہلے سحری کھائی جائے، پھر بعد میں غسل کر کے نماز پڑھ جائے۔
جھوٹ غیبت چگلی وغیرہ سے بچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ حدیث بخاری شریف سے لی گئی ہے۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ روزی کی حالت میں بے ہودگی اور بے حیائی کو چھوڑنا بھی روزے میں شامل ہے۔ بس کوئی شخص اگر تمہیں گالی دے یا بدتمیزی کرے تو تم کہو میں تو روزے سے ہوں، میں تو روزے سے ہوں۔ یہ حدیث صحیح ترغیب و ترہیب سے لی گئی ہے۔ 4. افطاری۔ سورج کے چھپتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اس میں دیری کرنا صحیح نہیں، اس لیے کہ جب تک لوگ جلدی افطاری کرتے رہیں گے وہ خیر کے ساتھ رہیں گے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بہتر یہ ہے کہ افطاری تازہ کھجور کے ساتھ کی جائے، اگر وہ نہ ہو تو پرانی کھجور سے کر لی جائے، اور اگر یہ بھی نہ ملے تو پانی سے روزہ کھول دیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ 5. افطاری کی دعا، یعنی پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئی اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ حدیث ابو داؤد سے لی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبھی کو اس مہینے کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جن کی یہ اس ماہ میں مغفرت کرے گا اور انہیں جہنم سے چھٹکارا دے گا۔ آمین آمین۔